السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کل ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ ناول تھا رسول سلیم کی گفتگو. آج ہم پڑھیں گے ایک افسانہ پنچایت. افسانہ بنیادی طور پر ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے کردار حقیقی معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے مصنف اردو ادب کے پہلے افسانہ نگار اور ناول نگار تو تھے ہی، لیکن افسانہ نگاری کا پہلا افسانہ نگار ہونے کا شرف انہیں کو حاصل ہے. موصوف کا نام منشی پریم چند، اصل نام دھنپت رائے تھا، لیکن منشی پریم چند کے نام سے انہوں نے شہرت حاصل کی. 1880 میں موصوف جو ہے وہ بنارس ہندوستان کا ایک مشہور و معروف ثقافتی شہر ہے، اس کے ایک گاؤں ملکی میں پیدا ہوئے. بنارس کے حوالے سے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا. ایک تو دنیا میں سب سے زیادہ مندر اس شہر میں واقع ہیں، اور رام مندر اور کئی ان کے جو بڑے تاریخی مندر ہیں ہندوؤں کے اس شہر میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ناریل کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں کسی دور میں یہ نمبر 1 سے رہا ہے. ان کے والد منشی ہزار لاکھ ڈاک خانے میں ملازم تھے، اور ان کی 9 سال عمر تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد 13 برس کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی. 18 برس کے تھے منشی پریم چند جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بمشکل میٹرک پاس کیا، اور اس کے بعد ان کو ایک استاد کی پرائمری اسکول میں مدرس کی نوکری ملی، اور اس سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا. اس کے بعد پرائیویٹ امیدوار کے طور پر انہوں نے ایف اے اور بی اے کے امتحانات پاس کیے اور ڈپٹی انسپیکٹر بن گئے ترقی کر کے. 1921 میں انگریز دور حکومت کی بات ہے. گاندھی جی نے ایک تحریک انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے تحریک ترک موالات کے نام سے چلائی تھی، جس میں ہندوستان کے لوگوں کو انہوں نے ہندوستانیوں سے اپیل کی تھی کہ ایک تو وہ انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور دوسرا انگریزی ملازمتوں کو چھوڑ دیں. تو منشی پریم چند گاندھی جی سے بہت متاثر تھے اور انہوں نے نوکری چھوڑ دی. اس کے بعد انہوں نے اپنا جو سارا وقت ہے وہ اپنے افسانہ نگاری پر صرف کیا. 1935 میں ان کا پہلا افسانہ شائع ہوا کفن کے نام سے، اور شروع میں یہ نواب رائے کے نام سے، نواب رائے کے قلمی نام سے لکھا کرتے تھے. ان کے افسانوی مجموعوں میں سوز وطن، خواب و خیال، پریم 25، پریم 32 اور پریم 40، وعدہ، زادیہ اور آخری تحفہ شامل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ناول نگاری میں بھی طبع آزمائی کی. ان کے مشہور و معروف ناولز میں سے بازار حسن، گریودان، نرملا، میدان عمل اور بیوہ وغیرہ مشہور و معروف ہیں. 1936 میں موصوف کا انتقال ہوا. آج ہم جو افسانہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ پنچایت کے نام سے ہمارے سلیبس میں شامل ہے. پنچایت بنیادی طور پر لفظ 5 سے نکلا ہے. اصل میں دیہاتوں میں قدیم دور میں یہ رواج ہوتا تھا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں جو تھانہ کچہری نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے جھگڑے جو ہیں وہ گاؤں کے معززین کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. تو ان میں سے 5 لوگ منتخب کیے جاتے تھے جو ایک جوری کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کو سنتے تھے اور فیصلے سناتے تھے. ان کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوتا تھا، سب کو اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا تھا. یہ قصہ ہے الگو چودھری اور شیخ جمن کا. یہ 2 گہرے دوست تھے اور بچپن سے ان کی گہری دوستی تھی. الگو چودھری جو ہے وہ ایک قانونی آدمی تھے، اور اس کے علاوہ شیخ جمن جو ہے وہ ایک طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی رہنما تھے. ان دونوں کی دوستی کا آغاز تب ہوا جب یہ دونوں شیخ جمعراتی سے تعلیم حاصل کرتے تھے. شیخ جمعراتی شیخ جمن کے والد تھے، اور وہ ان کو پڑھاتے کم اور ان سے خدمتیں زیادہ لیتے تھے. اور خیر بہرحال ان کی دوستی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی گئی، اور جوانی میں بھی ان کی دوستی مزید مضبوط ہوگی. اور ان کا جو کیا کہہ سکتے ہیں کاروبار تھا وہ بھی ساجھا تھا، لین دین میں بھی ساجھا تھا. جب شیخ جمن جو ہے وہ حج کو گئے تو اپنا گھر بار الگو چودھری کے سپرد کر
اپنا گھر بار جو ہے وہ شیخ جمن کے سپرد کر جاتے تھے۔ خیر شیخ جمعراتی کے انتقال کے بعد شیخ جمن جو ہے وہ ان کی گدی پر بیٹھ گئے، اور شیخ جمن کی ایک بوڑھی خالہ تھی جس کے آگے پیچھے سوائے شیخ جمن کے کوئی نہ تھا، اور شیخ جمن نے خالہ کو باد وعید کے سبز باغ دکھا کر اس کے نام تھوڑی سی زمین تھی وہ اپنے نام کروا لی۔ جیسے ہی ابرنامہ کی رجسٹری ہوئی، بی فہمین جو کہ شیخ جمن کی بیوی تھی اس نے خالہ کی خدمات میں کمی شروع کر دی۔ خالہ نے کچھ دن تو جو ہے وہ شیخ جمن سے شکایت کی، لیکن شیخ جمن نے اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ بلاخر خالہ نے تنگ آ کر پنچایت کی دھمکی دے ڈالی۔ شیخ جمن کو اپنے روب دبدبے اور اپنے وقار اور مرتبے پر بڑا غرور تھا، تو اس نے خالہ کی دھمکی کو جو ہے وہ درپور احترام نہ کیا۔ مجبوراً خالہ جو ہے وہ لاٹھی لے کر نکل پڑی، اور لاٹھی کے سہارے چلتے چلتے پورے گاؤں میں گئی، آس پاس کے معززین کے پاس گئی اور ان سے اپنا سارا قصہ کہانی کہہ دی۔ ہوتے ہوتے خالہ جو ہے وہ الگو چودھری کے پاس بھی گئی اور الگو سے بھی ساری بات کہہ دی۔ الگو نے کہا کہ خالہ تم جانتی ہو کہ شیخ جمن میرا دوست ہے، میں پنچایت میں آ تو جاؤں گا لیکن وہاں پر کچھ کہوں گا نہیں۔ لیکن خیر خالہ کے اصرار کرنے پر الگو نے پنچایت میں آنے کی حامی کر لی۔ ایک دن شام کے بعد گاؤں کے باہر برگد کے درخت کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے۔ پنچایت کا آغاز ہوا، خالہ نے سب کے سامنے اپنی بات کہی، اور جب شیخ جمن سے کہا گیا کہ وہ بھی اپنا مدعا پیش کرے تو شیخ جمن نے کہا کہ جو خالہ کہتی ہے بس کسی کی بات سننی چاہیے۔ جب پنچ چننے کی باری آئی تو وہاں پر الگو چودھری کا نام خالہ نے پیش کر دیا۔ الگو بڑا سر پٹایا، کیونکہ شیخ جمن کی اور الگو کی گہری دوستی تھی۔ اگر الگو حق اور سچ کا ساتھ دیتا تو اس کے دوست کو ناگوار گزرتا اور ان کی دوستی خطرے میں پڑ جاتی۔ لیکن خیر جب سارا قصہ ان دونوں کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے بعد الگو نے فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ ایمانداری سے خالہ کے حق میں دے دیا۔ شیخ جمن جب پنچایت شروع ہوئی تھی تو اس کو یہ امید تھی کہ الگو چودھری جو ہے وہ اس کا دوست ہے تو اسی کے حق میں فیصلہ دے گا، لیکن یہ تو اس کی امیدوں کے برعکس ہوا، جس پر شیخ جمن جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ حال ہے آپ کسی پر اعتبار کرنے کا، جس کو میں دوست مانتا تھا اس نے میری جڑیں کھود دی۔ اب وہ ایک دوسرے سے ملتے ضرور تھے لیکن دوستوں کی طرح نہیں، دشمنوں کی طرح۔ الگو چند دن پہلے میلے سے بیلوں کی ایک جوڑی خرید کر لائے تھے اور بڑی خوبصورت جوڑی تھی بیلوں کی، اور پورے گاؤں کے لوگ جو ہے کئی دن تک بیلوں کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ خدا کا کہنا ایسا ہوا کہ ایک دن ان میں سے ایک بیل مر گیا۔ اب الگو کو یہ شک تھا کہ شیخ جمن نے اس کے بیل کو زہر دلوا دیا ہے، جبکہ شیخ جمن لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ دیکھو میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، الگو نے میرے ساتھ زیادتی کی، خدا نے اس کے ساتھ انصاف کر دیا۔ اب اس کے بعد الگو چودھری کے پاس ایک